بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، وہاں پہ آفیسز میں جو میرجز ہوتی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ویسے بھی ایک سروے پچھلے دنوں آیا ہے جس میں پاکستان میں 1 کروڑ ایسی لڑکیاں موجود ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ شادی کے قابل ہیں۔ تو آئیے اس موضوع پہ ہم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، جب لوگ کام کرتے ہیں آفیسز میں تو ان میں ریلیشنز بن جاتے ہیں، لو ہو جاتا ہے، اس میں شادیاں پھر وہ ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا جو باسز ہیں وہ ان کو اپنی سیکٹری پسند آ جاتی ہے یا اپنا کوئی سبارڈینیٹ پسند آ جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر یہ فیلئر زیادہ رہتے ہیں یا یہ زیادہ تر اس میں کیا ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہوگی اور آپ لوگ نے یہ کیس ڈائریکٹلی بھی ڈیل کیے ہوں گے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر ہم کلیئرلی دو حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں اس ایشو کو۔ جی کولیگز آپس میں شادیاں کرتے ہیں، وہ حصہ جہاں جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اس کے تحت کیے ہوئے فیصلے عام طور پر لیٹر آن غلط ثابت ہوتے ہیں، اوکے۔ کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوتی اس میں۔ دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جہاں لوگ ایک عرصے تک ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، ایٹ دا کوائٹ ایک دوسرے کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آرام سے، وہ نیچرل ان کے پوسچرز ہوتے ہیں، نیچرل اپروچ ہوتی ہے، نیچرل ایٹیٹیوڈ، نیچرل بیہیویئرس، ان کو خاموشی سے واچ کرنے کے بعد جب لڑکا لڑکی دونوں اسے جب کوئی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صاحب دیٹ از دی مین آئی واز لوکنگ فار، یا دیٹ از دا گرل آئی واز لوکنگ فار، وہ جو اتنے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اسٹڈی کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ شاید کسی پروگرام میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ لڑکا لڑکی آپس میں مل لیں، دیکھ لیں تو وہ شاید زیادہ کامیاب ہو۔ میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رب تعالیٰ نے حق دیا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اس کا بھی حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے بات کر لیں، حالانکہ اسلام عام حالات میں اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سلسلے میں ایک ریلیکسیشن دے دی۔ پرابلم وہاں آتی ہے، یہ کارپوریٹ معاملے میں بھی جو آپ نے بات کی، اس کا جو پہلی قسم ہے کہ ملے 2-4 دن گپ شپ ماری اس کے بعد شادی، وہ عام طور پہ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتی شادی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ایک ہے کہ ہیومن نیچر میں ہے یہ بات کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ میں اس بچی سے جو مل رہا ہوں جی وہ کس نظریے سے مل رہا ہوں، اس بچی کو بھی پتا ہے کہ میں کس لیے مل رہی ہوں، تو دونوں ہی فریق پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں، پھر ٹالرنس لیول اس میں تھریش ہولڈ پوائنٹ کافی اوپر گیا ہوتا ہے۔ عام حالات میں جس بات پر دوسرا آدمی بھڑک اٹھے گا وہ اس معاملے میں نہیں بھڑکے گا، وہ ریز کر لیتا ہے اپنا تھریش ہولڈ پوائنٹ۔ یہ ماں باپ کا تجربہ ہے زندگی بھر کا۔ تمام ماں باپ اپنے اولاد کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں وہ 5-10 منٹ کی نمائشی پریزنٹیشن جو ہے ان کے مد نظر وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کو پرکھتے ہیں۔ جیسے ماں باپ تجربہ کار ہیں، وہ جب کسی بچی کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں تو ماں باپ یہ نہیں دیکھتے
کہ بچی کیسی بیہیو کر رہی ہے. وہ اس کی والدہ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور والدین کے درمیان جو ذہنی ہم آہنگی ہے اس کو گھر کی دور دیوار سے، گھر کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، ہوا گھر کے اندر جو ہے ایمبینس، اس سے ریڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے. سمجھدار لوگ وہاں اپنی بچے بچی کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، مینٹل لیول کا بہت ڈفرینس ہے، وہاں شادی نہیں کریں گے. اسی طرح والدہ کو، بچی کی والدہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، لڑکے کے کیس میں اس کے والد کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک قدرتی امر ہے کہ کسی بھی خاندان کی بڑی بچی اپنی والدہ کی تصویر ہوتی ہے. والدین غیر جذباتی انداز میں پورے ہوش و حواس سے، ان کو جلدی نہیں ہوتی کوئی، وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی ہوئی شادیاں، اس میں بھی فیلئرز آتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن فیلئر زیادہ تر آپ کبھی اسٹڈی کریں معاملے کو کہ جہاں فیلئر آیا ہے وہ جلدی کا فیصلہ تھا ماں باپ کا. جہاں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میرے قریبی جاننے والے ہیں، ویری سینئر پرسن، تو ان کی بچی تھی اور جس بچے کے ساتھ ہو رہی تھی ان کے والد بھی بہت ہی سینئر آدمی، تو گریڈ وائز یہ صاحب گریڈ 22 میں تھے، وہ صاحب بھی گریڈ 22 ہی میں تھے. ان کی بات چیت شروع ہوئی، بچی کو دیکھا، اس کے بعد جواب ہی کوئی نہیں آ رہا. تو تقریباً 1.5 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کریں گے. اچھا. ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں. نہیں 1.5 سال وہ انہوں نے کیا سوچا انہوں نے؟ وہ میرا خیال ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، خاموشی سے آبزرو کر رہے تھے، وہ اسٹڈی کرتے رہے کہ بچی کے بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈس اور لڑکے کے، یہ لڑکی والے اسٹڈی کرتے رہے. اسی طرح ایک اور صاحب کو جانتا ہوں، ہائی پلیسڈ. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ 3 سال ہو گئے اپنے لیے داماد تلاش کرتے ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں یہ. لیکن بعد میں نے دیکھا ان کی 3 بچیاں ہیں، وہ تینوں کی تینوں ہسبینڈس ٹاپ پر، انہوں نے ٹاپ کو ٹچ کیا. تو جو اتنے ہوش و حواس کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں اسٹڈی کرنے کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ 100% سکسیس ہوگی، لیکن میجورٹی آف دیم وہ عام طور پہ سکسیسفل ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے نا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک سینیریو رکھتا ہوں. جیسے باس ہیں، باس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا اس کو اپنے آفس سے باہر وقت گزارنے کا، اپنے دوستوں میں یا کھیل میں یا کسی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی سیکٹری ہوتی ہیں یا جو اسسٹنٹ ہوتی ہیں یا کوئی ڈائریکٹر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیونکہ انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ انٹریکشن جو ہے وہ محبت میں بدلتا ہے، محبت میں پھر بعد میں وہ شادی ہو جاتی ہے. تو ایسی جو شادیاں ہیں، اس کا نقصان اور فائدہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. میں شاید اس لفظ محبت سے اگری نہ کر پاؤں. ٹھیک. وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ انفیچویشن ہوتی ہے. انفیچویشن، ٹھیک ہے. اور انفیچویشن ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی پاؤں نہیں ہے جس پہ وہ کھڑی رہ سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو سیکرٹری ملی ہوئی ہے یا ڈائریکٹرز ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، یہ لوگ انڈر پریشر ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی، مالک ہے، باس ہے. دماغ پر بے پناہ چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہر وقت تھکا رہے گا دماغ ان کا. سوتے میں بھی ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے مسائل کے بارے میں. جی. تو وہ جو 2 منٹ کی آپس کی گفتگو ہے وہ اسے مینٹل ریلیکسیشن دیتی ہے، اسٹیمولیشن ہوتی ہے. اس کو ہم مس ریڈ کرتے ہیں کہ he has fallen in love with his secretary. صحیح.
ایسا نہیں ہوتا. وہ ان موسٹ آف دی کیسز وہ اسے مینٹلی ریلیکس کر رہی ہے 2 منٹ کی گفتگو. صحیح. خاتون نہیں، 2 منٹ کی گفتگو. اور چونکہ اسے ریلیف مل رہا ہے بندے کو اس پریشر سے جو اس کے اندر ہے بلڈ اپ ہوا ہوا، تو لامحالہ جو آدمی آپ کو کمفرٹ دے گا وہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ ریلیف ان کو گھر پہ بیگم سے کیوں نہیں مل رہا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اس مقام پہ آیا ہے جی آبویسلی وہ 14 گھنٹے کام کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. صبح جب وہ دفتر سے نکلتا ہے، بچے اسکول جا چکے ہیں، بیگم صاحبہ نوکروں پہ بگڑ رہی ہیں، ان کے ساتھ بزی ہیں، موڈ خراب ہے، ان کو جلدی ہے کہ میں جلدی آفس پہنچوں آن ٹائم. بیگم صاحبہ سے بات نہیں کر پائیں گے. رات کو آفس سے اٹھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سورج کی روشنی میں شاید ہی کبھی دفتر سے نکلتے ہوں. بالکل صحیح. تو رات کو جب جاتے ہیں تو یہ تھکا ہارا ٹوٹا ہوا، بچے عام طور پہ یا تو سونے جا چکے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں. جی. بیگم صاحبہ دن بھر سر کھپانے کے بعد ملازموں سے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں بالکل. وہاں خوشگوار گفتگو کے امکانات ذرا کم ہوتے ہیں. ویکینڈز پہ عام طور پر فنکشنز ہیں جنہیں اٹینڈ کرنا ہے، تو وہ بھی کوئی تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتے وہ فنکشن. اس میں ایز میٹر آف ڈیوٹی بندہ جاتا ہے. اب تو شاہ صاحب خواتین کے بارے میں بندہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں میمز اور کہیں جو ہے نا وائرل چیزیں جو نہ ہونی شروع ہو جائیں. ان کا موڈ اتنا خراب رہتا کیوں ہے؟ نہیں، ان کو ہم الزام نہیں دے سکتے، وہ زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیے، میں اور آپ مرد ہیں. جی. آپ تو خیر بادشاہ آدمی ہیں، نوکری نہیں کی، لیکن مجھے اس 7 جولائی کو 58 ایئرز آف سروس پورے ہو جائیں گے میرے. اوکے. میں نے 58 ایئرز نوکری کر لی. شادی شدہ زندگی بھی میں نے 51 ایئرز گزار لی. اس اکتوبر کو 1 اکتوبر کو 51 ایئرز ہو جائیں گے. میرے پاس صرف ایک پرابلم ہے، میں نے اپنے آفس کو رن کرنا ہے، اور گھر کے اینگل سے دیکھیں گے تو میں نے صرف گھر پہ کما کے لانا ہے تاکہ پوری فیملی بمائے میرے بہن بھائی ماں باپ کمفرٹیبل زندگی گزار لیں. میری وری اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس پروسیس میں جب جونیئر ایگزیکٹو تھا، جونیئر آفیسر تھا، تو ڈانٹ کھاتا تھا. ترقی کرتا کرتا اوپر چلا گیا. اب ڈانٹ تو نہیں ہوتی، لیکن میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جی. کہ فرض کر لیجئے میں کسی جگہ جنرل مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، مینیجنگ ڈائریکٹر میں آیا دفتر میں تو انہوں نے صرف گھڑی دیکھنی ہے، تو میں کٹ جاؤں گا بالکل ہی. میں 10 منٹ لیٹ ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف گھڑی دیکھی اینڈ دیٹس آل. یہ پریشر ہے میرے اور کوئی نہیں. گھر میں جو خاتون کام کر رہی ہیں ان کے 50,000 پرابلم ہیں. 2-3 بچے ہیں، ان کی مسلسل پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں. جب وہ گھر پہ موجود ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک پرابلم لے کے ماں کے پاس آ رہے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے، گھر کو بھی بنا سنوار کے رکھنا ہے کہ اس کی اپنی ریپوٹیشن سٹیک پر ہے، لوگ باتیں بنائیں گے. ملازموں سے بھی کام لینا ہے، اس نے گروسری بھی کرنی ہے، اس کا بجٹ لمیٹڈ ہے، اس کو اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. پرائسز پر کنٹرول اس کا ہے نہیں. یہ سب ملٹی ڈائمینشنل پریشرز اس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہے ہیں. ٹھیک. انسان ہے وہ. اب وہ اس کو پتا ہے کہ صبح میرے ہسبینڈ کو 7:30 پہ ناشتہ چاہیے. وہ غریب 6:30 بجے اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ملازموں کو دیکھ رہی ہے کہ ناشتہ بنائیں. ناشتہ صحیح بنا، صحیح ٹیبل پہ لگ گیا. وہاں سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی. اور رات کو خاوند گھر آیا، اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ تو کتاب کوئی لے کے بیٹھ گیا، پڑھنے لگا. جی. وہ دن بھر کی جو بکھیڑے ہیں ان کو سمیٹ رہی ہے، پھر سوئے گی. ٹھیک. تو ہمیں
اس کی وہ جو ملٹی ڈائمینشنل ڈیوٹیز ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے پریشرز ہیں جی ان کو اگر ہم نظر میں رکھیں. ایک رشتہ دار آیا ہے, وہ پسندیدہ گفتگو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن اس نے اس کو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ہی رخصت کرنا ہے. اور جب تک وہ بیٹھا ہے اس نے شی از ٹو گیو ہم اے گڈ کوالٹی ٹائم کہ ناراض ہو کے نہ جائے. پھر اس کے اپنے امیڈیٹ رشتہ دار ہیں, خاوند کی بہنیں ہیں, ان کے اس پیرنٹس ہیں, اپنے بہن بھائی ہیں. جی جی. تو اس طرح سے وہ نمٹتی ہے. دیکھیے شاہ صاحب, ان سارے بکھیروں میں مصروفیت آپ نے گنوا دی خاتون کی, آپ نے مرد کی بھی گنوا دی, اس میں جو ایک نیڈ آف رومانس ہے ٹورڈز دا مین, وہ کہاں گیا؟ وہ تو مس ہو گیا. اس لیے پھر اس کا دھیان جو ہے وہ پھر آفس کی خاتون. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون کو ہم الزام نہیں دے سکتے. ٹھیک. وہ آپ کی اس بات کے جواب میں یہ سب میں نے اتنی لمبی تقریر کر ڈالی. جی جی. اس کی مجبوریاں اگر ہم دیکھ لیں تو پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گا. ایک انسان جو اتنی پریشرز میں اس نے 14 گھنٹے گزارے ہیں, آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ اس کی سینس آف ہیومر اپنے پیک پر ہوگی تو سب زیادتی ہے. باس کو گھر پہ اس طرح کی ریلیکسیشن نہیں مل پاتی. جی. لیکن کچھ سمجھدار خواتین کو میں نے دیکھا. ایک خاتون کا اکثر حوالہ دیتا ہوں. جی جی پلیز. اور وہ ہیں تو یو کے میں, اور ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں یا کسی ایسے سوسائٹی سے آ رہی ہوں جو بہت اونچی سوسائٹی, اندرون شہر ہے, لاہور نہیں, چھوٹا شہر, اس کا اندرون شہر, وہاں وہ پلی ہیں. والدین کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی, یہ تو پھر گریجویشن کر گئی. ان کو میں نے دیکھا, نو میٹر واٹ میں کام دیا. ہسبینڈ کے آنے کا جو ٹائم ہے, انہوں نے نہا دھو کے اور اپنے وہ میک اپ وغیرہ کر کے دروازہ کسی اور کو نہیں کھولنے دینا. خاوند نے گھنٹی بجائی, خود جائیں گی, دروازہ کھولیں گی, گریٹ کریں گی اس کو, ٹھیک, اور لے آئیں گی. جب تک وہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی ہیں. اس کے بعد کہ 1 منٹ میں کھانا لاؤں تمہارے لیے. کھانا لے کے آئے گی, خود بیٹھ کے کھلائے گی پاس. میں اس کو ویسے باپ کے سمجھ لیجیے, میں بڑا آدمی ہوں, میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کا خاوند باوجود ایسے جاب پر ہونے جہاں اس کا انٹریکشن دوسری لڑکیوں سے بہت ہے, جی, وہ دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتا. تو بالآخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے اپنی پرائرٹی سیٹ کی ہوئی ہے کہ جو کچھ میں نے بکھیڑے نمٹانے ہیں خاوند کے آنے سے پہلے نمٹا لوں, اور خاوند کے گھر میں اندر قدم رکھنے سے لے کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے اس کو بڑا کوالٹی ٹائم دینا ہے. صحیح. اور پھر جو بھی کام کرنا ہے, جب وہ چلا گیا بیڈ روم میں جا کے اپنی کتاب وغیرہ رسالہ کو پڑھ رہا, اس دوران میں نے سمیٹ لی یہ چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نیچرل نیک دیا ہوا ہے. خواتین بعض کا شکایت کرتی ہیں کہ صاحب میرا خاوند بگڑ گیا, آوارہ ہو گیا, وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے. جی. میں ایک سوال پوچھا کرتا ہوں کہ بیٹی مجھے ہمدردی ہے آپ سے پوری جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے, لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو کیجیے. یہ بتائیے بیٹے کہ کیا شادی کے فوراً بعد سے ہی ایسا ہے, جی, یا اس نے آپ کو 6-8 سال بھرپور پیار دیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. تو جواب یہ آتا ہے کہ نہیں, پہلے تو بہت اچھا تھا. تو پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک اچھا انسان برا ہو گیا تو اس کی وجوہات تلاش کیجیے, اس کو بلیم مت کیجیے. پھنسا لیا آپ نے یہ سوال کر کے. ویسے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ اونچی ہواؤں میں ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پیار مل رہا ہے خاوند کا, تو اس کو تلخ ہو کے جواب بھی دے دیا, اس کی مرضی کے خلاف کام بھی کر لیے, اس نے
کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بٹھا دیا خاموش. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ساری عمر چل جائے گا. وہ ہماری نادانی ہے کہ ہم ہیومن سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے. باہر جہاں اس کو عزت دی جائے گی, باہر جہاں اس کو لو اینڈ افیکشن شو کی جائے گی, وہ آہستہ آہستہ ادھر جھک جائے گا. تو تھوڑا سا ہمیں دیکھیے, عام رشتوں میں ہم بڑے فارمل رہتے ہیں. آپ سے میں ملوں گا تو اس میں خاصا فارمل ہو کے ملوں گا میں. جی جی. آپ کی 10 باتیں جو ناگوار گزریں گی وہ بھی میں پی جاؤں گا, آپ پہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا. اپنا ویو پوائنٹ دوں گا تو ذرا سے سافٹ ورڈز میں دے دوں گا کہ آپ اوفینڈ نہ ہوں. اگر اس فارمل ایٹیٹیوڈ کا 25% ہی ہم اپنی ہسبینڈ یا اپنی بیوی کے ساتھ رکھ لیں, جی جی, تو تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے. صحیح. میں نے اس خاتون کی آپ کو مثال دی, ان کی شادی کو اس سے اندازہ لگا لیں کتنا عرصہ, مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ ہو گیا کہ ان کی بچی کے لیے اب رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے, بیٹے کے لیے. بس 25 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے نا, 20-25 سال تو, اس سے زیادہ. ٹھیک. تو اس کے باوجود آج بھی ان کا رشتہ اسی طرح تازہ ہے جیسا شادی کے بعد تھا, صرف اس لیے کہ وہ خاتون بڑی سمجھدار ہے. صحیح ہے. حالانکہ جو صاحب ہیں میری طرح ہی کے کرخت آدمی ہیں. صحیح ہے. جن کو بات کرنے میں بھی کبھی کوئی نرم الفاظ نہیں ملیں گے, ٹھیک, لیکن اس کے باوجود وہ چلا رہی ہے وہ بچی. اچھا, اب میں ذرا دوبارہ آ جاتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف. اب سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ کیونکہ جو شادیاں ہیں, کیونکہ آپ کی جو وائف ہے وہ ذرا بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, آپ کی اٹریکشن جو ہے اس میں ذرا کم ہو چکی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو آتی ہیں کولیگز آپ کی, وہ ینگ ہوتی ہیں, آپ کا ان کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے, اور پھر دوسری شادی بھی ہوتی ہے اس طرح سے, پھر کہیں بعض اوقات تیسری شادی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں, کیا آپ اس کے سپورٹ میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں آپ؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دینے کے بجائے آپ سے ایک سوال کر دوں. جی جی پلیز. آپ کے بہت سے جاننے والے ہوں گے جنہوں نے 2 شادیاں 3 شادیاں کی. جی جی بالکل ہیں. کیا آپ نے ان کو خوش دیکھا؟ اللہ کے حکم سے کسی کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو آپ کے سوال کا جواب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہی جواب ہے آپ کے سوال کا. صحیح ہے. اچھا, 1 کروڑ شاہ صاحب ابھی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, سروے ہوا ہے پیچھے, بہت خبر وائرل ہوئی, اس کی طرف آئیے گا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا اسٹینڈرڈ لڑکیوں نے اپنے ہائی کر لی ہیں, یا لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, یا یہ رشتے دیکھتے رہتے ہیں؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں, اس نے 40 رشتے دیکھے. تو پچھلے ہفتے بھی اس نے ایک رشتہ دیکھا. تو میں نے کہا یار آخر آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہو, کیوں اتنی کنفیوژن ہے؟ یہ کنفیوژن ہے, سٹینڈرڈز ہائی ہو گئے ہیں, ملکی حالات خراب ہیں, روزگار نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں, یہ ہمارے یہاں اصل میں ایک شفٹ آ رہا ہے. اوکے. وہ شفٹ ہے کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے تو ٹاپ پرائرٹی ہماری زندگی میں مورل ویلیوز کو تھی. ٹھیک. 71-72 میں جب ہمارے یہاں سے لوگ روزگار کے سلسلے میں باہر جانا شروع ہوئے, جو ان کا حق تھا, اس سے اعتراض نہیں کوئی بھی. جی جی. انہوں نے جا کے وہاں سے جو پیسہ بھیجا, اور یہاں جو لواحقین تھے, ان کے ڈپینڈنٹس پاکستان میں تھے, انہوں نے لگژریز آف لائف, کمفرٹس آف لائف, اس کے اوپر اس پیسے کو بے دریغ خرچ کیا. صحیح. اس نے پیسے کے بارے میں یہاں ایک ریٹ ریس انٹروڈیوس کرا دی. اب وہ اس ریٹ ریس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہم نے ہر اینگل سے میٹریل چیزوں کو زیادہ ویلیو دینی شروع کر دی. تو یہ شفٹ آیا, مورل ویلیوز ٹاپ پرائرٹی پر تھی, اس کے بعد ہم تھوڑے میٹریلسٹک ہو گئے. ٹھیک. ہماری نظر میٹریل چیزوں پر رہنے لگی. پہلے رشتے ناطے جو ہوتے تھے اس میں ٹاپ پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ بچہ بچی جو بھی ہوں وہ خاندانی ہوں, خاندانی پس منظر ان کا وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے.
اس سے مراد میری یہ نہیں کہ وہ بندہ بہت ہائیلی پلیسڈ ہے. جی جی. خاندانی پس منظر بہت ڈیسنٹ ہے, اعلیٰ ہے, چاہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. تو ہماری ٹاپ پرائرٹی خاندانی پس منظر میں ہوتی تھی کہ خاندانی لوگ ہونے چاہیے. نمبر 2 پر ہم یہ دیکھتے تھے کہ خاندان میں جی جی. لڑکا لڑکی میں نہیں, ایجوکیشن کافی ہو. ٹھیک. نمبر 3 پر آتا تھا پھر کہ لڑکا یا لڑکی کتنے پڑھے ہوئے ہیں. شکل و صورت کہیں اینڈ پر چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لاسٹ پرائرٹی پر. اب یہ بالکل ریورس ہوئی چیزیں کہ صاحب سوشل سٹیٹس کیا ہے, یہ ٹاپ پہ آ گیا. وہ ٹاپ پر آ گیا. اوکے. کرتا کیا ہے, کماتا کتنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے. اوکے. یہ جو پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں اس نے ایک پرابلم کھڑی کر دی. لڑکے والے ڈھونڈتے ہیں بچی کا ایسی کا رشتہ جن سے رشتے ناطے کر کے ایک سٹیپ اوپر اٹھنے کا موقع مل جائے. اینڈ سیم گوز فار گرلس. بیٹیوں کے ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ رشتہ ہو جہاں ایک سٹیپ اوپر نکل جائیں. جب یہ تلاش ہوگی ایک, اور دوسری بات ہمارے اندر جو کہ زندگی میں اچھی بات ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش. جب پیک ٹائم ہوتا ہے رشتوں کے آنے کا, رشتے دھڑا دھڑ آ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس سے بہتر آ جائے گا, اس سے بہتر آ جائے گا. پتہ ہی نہیں لگتا کہ رشتوں کی عمر کب گزر گئی. لڑکی 35 سال کی ہو گئی. سیم گوز فار دا بوائے. پھر ہم کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں. جب کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں تو بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. جی بالکل. تو اگر وہ پرائیورٹیز ہماری وہی رہیں جو پہلے تھیں تو شاید یہ 1 کروڑ کی فگر 25 لاکھ پہ آ جائے, 1/4 رہ جائے. اچھا میں اب آتا ہوں ذرا پروفیشنز کے حوالے سے. آپ یہ سجیسٹ کیجئے گا کہ ڈاکٹرز کے گھروں میں شادی ہونا, انجینئرز کے گھروں میں, آئی ٹی پروفیشنز کے گھروں میں شادی ہونا, کیا یہ بہتر ہوتا ہے کہ کہنے میں یہ آیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی جو نیڈز ہیں, جو ایشوز ہیں, جو آفس کی جو چیزیں ہیں, ٹائمنگز ہیں, جیسے ڈاکٹر کو کال آ گئی رات کے 12 بجے, اس کو جانا پڑے گا آپریٹ کرنے کے لیے یا ایمرجنسی دیکھنے کے لیے, تو اس کا پارٹنر انڈرسٹینڈ کر سکے گا کہ ہاں باقی یہ کوئی مسئلہ ہے, یا لیٹ نائٹس پہ کوئی شفٹیں لگ رہی ہیں. اسی طرح انجینئرز کا کوئی اگر پروجیکٹ ہینڈل ہونے والا ہے, ڈیلیور ہونے والا ہے, اس میں اس کو زیادہ ٹائم کرنا پڑے گا. تو ان کی آپس میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا یہ ان کا بھی سکسیس ریشو بہتر رہے گا؟ ٹو این ایکسٹینٹ بالکل صحیح ہے, یہ اٹ ڈز ہیلپ. اچھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مینٹل لیول ہے ان دونوں میں بہت فرق نہیں ہونا چاہیے. اوکے. پرابلم بہت بڑی پیدا ہو جاتی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان مینٹل لیول کا گیپ یوں آ گیا, بھلے وہ ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ اس کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ, لیکن وہ جو ہر لمحے ایک اذیت میں سے دونوں گزریں گے وہ بڑی خوفناک ہے. ٹھیک. میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ کسی دشمن سے آپ نے انتقام لینا ہے جی جی تو اس کو سزا کچھ مت دیجیے. اس کا جو لائف پارٹنر ہے وہ لے آئیے جس کے ساتھ مینٹل ڈفرینس بہت ہو. صحیح ہے. بہت بڑی اذیت ہے وہ. تو شادیوں کا اصل میں, اور اس کے اندر بھی ایک اور چیز ہم اوور لک نہ کریں ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے. جی جی. ہوتا یہ ہے کہ بچہ بچی نے اکٹھے میاں بیوی کے طور پہ زندگی شروع کی. لڑکا بائی ورچو آف ہز جاب اس کو زیادہ اپرچونیٹیز مل گئیں جی کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں, ڈیسنٹ لوگوں میں, لرنڈ لوگوں میں بیٹھے. پھر باہر کی دنیا میں وہ وزٹ کرتا ہے, وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. فارن وزٹ بذات خود بہت بڑا ذریعہ ہے ایجوکیشن کا. جی. بہت بڑی ایجوکیشن ہے. اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, سوچ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے.
बीवी बेचारी फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर, वो गरीब घर में कैद है, सही, वो घर के ही मसाइल निपटा रही है। कुछ अर्से के बाद पता लगा 10 साल के बाद मेंटल लेवल में बहुत फर्क आया, अनबन शुरू हुई आती है। वो जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर का कह रहे हैं जी, उसके अंदर एक मेजर फैक्टर ये है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बीवी बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं है गरीब का, वो घर में कैद है, वो घर के मसाइल में उलझी हुई है, उसको ना किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है, ना उसके मैगजीन पढ़ने का मौका मिल रहा है, ना वैसे उसका कोई एक्सपोजर है गरीब का। वो मेंटली वहीं की वहीं ठहरी है एक ही जगह, खामन आगे बढ़ता चला गया है। फिर एक वक्त आता कि नहीं मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता, मुझे तो दूसरी जगह शादी करनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर जो सीनियर लेवल पर जाके शादियां होती हैं उसके अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये होता है। जो अक्लमंद शौहर हैं, मैं बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग माय ओन सन्स जी, मैं अपने बेटों से कहा करता हूँ कि बेटा ये गलती मत करो, अपनी वाइफ को ग्रो करवाओ, उसको ग्रूम कराओ, इसको अपने साथ लेकर जाओ, ये ग्रूम होगी तुम्हारा मेंटल लेवल का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होने पाएगा, तुम्हें ये खलना नहीं शुरू होगी, वरना 10 साल के बाद ये खलना शुरू हो जाएगी। तो ये फॉल्ट कुछ हमारे हैं, हम क्योंकि मर्द हैं जी जी, आप भी मर्द का लिहाज कर रहे हैं, मैं भी मर्द का लिहाज कर रहा हूँ जी जी, इसलिए कि हम दोनों मर्द हैं। सही, तो लेकिन हमारे अपने फॉल्ट बहुत हैं। ठीक है शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ख़ास तौर पे जो इसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि जो दूसरी शादी है वो एक खुशी के बायस नहीं बनती, वो अल्टीमेटली वो गम का बायस ही बनती है। तो अपनी पहली शादी पे ही मुतफिक रहें, अपनी जो पार्टनर है उसको ग्रो करवाएं, उसको ग्रूम करें, ताकि आपकी ज़हनी जो मुताबकत है वो उनके साथ हो और आप दोनों मिलके एंजॉय कर सकें। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो शादियाँ होती हैं उसमें शाह साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता पेश किया उसमें कि उसमें कोई मोहब्बत नहीं होती, उसमें एक लगाव होता है, इन्फेचुएशन होती है, एक आपकी बस दिल लगी होती है, उसमें मोहब्बत का कोई एलिमेंट नहीं होता। उसमें आपको ख्वाहिश होती है मर्दों की कि वो ज़्यादा ख़वातीन जो है उनके साथ अटैच हों, तो इस मामले में भी इसको डिस्करेज किया गया। आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।